اور میں شہباز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور تیار رہیں گے عاصم فرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ محترم صدر انجمن اور مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر اسٹیج ہوا ہوں وہ ہے دہشت گرد اور اسلام۔ اسلام وہ امن و سکون کا مذہب ہے جو انسانیت، الفت و محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ دہشت گردی کسی بھی شکل میں اسلام کے روح کے منافی ہے۔ اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں و برابر ہے، جس کے عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے۔ اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکے رکھنے پر جہنم رسید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس قرآن کا یہ اعلان ہو کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں، آج اسی دین کے ماننے والے کو آتنکواد اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حضرات، آج بھی ہمیں بابری مسجد کی شہادت یاد ہے، جو RSS کے رضاکار فرقہ وارانہ کبڈی کھیلتے رہے اور محافظین امن کے رکھوالے خاموش تماشائی بنے رہے۔ 6 دسمبر 1992 کو اس تنظیم کے سربراہ نے کہا تھا مسجد کی شہادت میں ان کا ہاتھ نہیں، بلکہ دوردرشن پر رو رو کر RSS کے متعلقین کار سیوک و شطرنج کی چال چل رہے تھے تاکہ عوام کو دھوکہ دے سکے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں اس وجہ سے روکا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے مسجد توڑنے کے لیے ہلچل نہیں کی تھی، بلکہ ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، کلیا سنگھ، سادھوی پرگیا سنگھ، جن کے کالے کرتوتوں سے آج بھی دنیا آگاہ ہے، لیکن کانگریس پارٹی جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مضر ثابت ہوئی اور جن کے قول و فعل میں تضاد رہا ہے، اور جو اپنے آپ کو آج کے ڈیٹ میں کہتے ہیں کہ آئی ایم اے برہمن، آئی ایم اے سن آف برہمن جی، ہم برہمن جی کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں آپ برہمن خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ برہمن خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کی دل کی گہرائی سے آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ نے یا کسی نے بھی اگر مسلمانوں میں بھی اگر کوئی سید ہے یا چودھری ہے تو اپنی چودراہٹ کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اگر آپ برہمن ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اس برہمن کو گائے کے نام پر لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا، اگر آپ نے اس عہدے کا استعمال مندر مسجد کے نام پر لڑانے کے لیے کیا، اگر آپ نے اس عہدے کا استعمال ابھی دلی گڑگاؤں گاؤں کے اندر ایک گھرانے کو 10 لوگوں کی ایسی بے رحمی کے ساتھ پٹائی کی گئی، جب پیٹنے کے لیے وہ بے لگام گھوڑے آئے تھے اور اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں برہمن ہوں، ایشور نے مجھے برہمن بنایا ہے، نہ کہ معصوم نہتے لاچار لوگوں کے اوپر اتیاچار کرنے کے لیے نہیں۔ کہاں ہمارا یہ ہندوستان جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بھید بھاؤ کو مٹایا ہے۔ اسلام اسی لیے قیامت تک رہے گا، اسلام اسی لیے قیامت تک رہے گا کہ کوئی راون کا بیٹا بھی اگر دھرم کے نام پر
اگر کوئی راون کا بیٹا بھی دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کے لیے استعمال کیا، اگر برہمن اور شودر کے نام پر کسی کو پوتر اپوتر کہنے کا پرچار کیا، تو محمد رسول اللہ نے کہا تھا، اسلام نے کہا تھا کہ اللہ کے نظر میں کوئی داغ کی اہمیت نہیں ہوتی، برادری کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر کرم کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر برادری کے نام پر کوئی کامیاب ہوتا تو ابو لہب کامیاب ہوتا، ابو جہل کامیاب ہوتا، لیکن ان کی تباہی پر پوری کی پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی۔ لیکن وہیں پر دیکھو، اگر کرم اچھا ہو، بھلے ہی غریب ہو، بھلے ہی بدصورت ہو، بھلے ہی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کون؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ غریب تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، تین مرتبہ غلام ہو چکے تھے، لیکن اگر تمہاری مانو تو ان کو تو کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے لائق آدمی تھے۔ لیکن نہیں، اسلام نے کہا لا فضل لعربی علی العجمی، اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو غریب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اگر کوئی خوبصورت ہے تو بدصورت کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اگر کوئی طاقتور ہے تو کمزور کے اوپر اس کا زور نہیں چلنا چاہیے۔ کہاں ہمارا ہندوستان جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بھید بھاؤ کو مٹایا ہے، اور آج تمہیں دہشت گرد سے گردان رہے ہو۔ محترم سامعین، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو اس راستے کی طرف لے کر چلوں جو آپ کو ایسی واقعات یاد دلاؤں کہ آپ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی تو ہمیں ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا، نہ کوئی عبدالکلام ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں عاصم فرقان کو دعوت دیتا ہوں اور تیار رہیں گے محمد صدیق عبدالعزیز۔ ان کی غیر موجودگی میں سید عبدالحفیظ تیار رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے اسلام اور دہشت گردی۔ محترم سامعین، یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جس پر ہمیں نہایت ہی سنجیدگی اور حقائق کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ دین اسلام ایک پرامن دین ہونے کے باوجود اس کو دہشت گردی کے نام پر جوڑا جاتا ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، حالانکہ حقیقت تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام تو امن سلامتی اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات امن و سلامتی پر رکھی گئی ہے۔ محترم سامعین، دہشت گردی کیا ہے؟ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، زمین پر فساد برپا کرنا، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانا، اسلام میں یہ سب سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة. حضرات، کچھ لوگ جہاد کے نام کو لے کر دہشت گردی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو میں بتلا دوں، جہاد اور دہشت گردی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. جہاد ظلم و ستم کو ختم کرنے اور امن کو قائم کرنے کے لیے ہے، اور دہشت گردی ظلم و ستم کرنے اور خون خرابہ کرنے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، دوسرے مسلمان محفوظ رہے. حضرات، اسلام کی تعلیمات واضح ہے. کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانا، ظلم کرنا، زمین پر فساد برپا کرنا، یہ سب سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. زمین پر فساد نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. محترم سامعین، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ دین دہشت گردی نہیں بلکہ امن، سلامتی اور محبت کا نام دین ہے. ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دین یہ ہمیں نہیں سکھلاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں امن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں سید عبدالحفیظ کو دعوت دیتا ہوں اور تیار رہیں گے محمد ارسلان حبیب الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام. یہ حقیقت ہے جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اخلاق و آداب اور تہذیب کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و آداب اور تہذیب اور اخلاق و آداب سکھانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو اخلاق و آداب سکھلائے اور ان کی بستیوں کو تہذیب والی بنا دی. دیکھتے ہی دیکھتے خطے عرب امن و سلامتی والا ہو گیا. اسلام وہ دین برحق ہے جس کی عدالت میں نہ کوئی کالا، نہ گورا، نہ عجمی، نہ عربی، سب کے لیے یکساں قانون ہے. وہ اسلام جس کو آج دہشت گرد کہا جا رہا ہے، وہ اسلام جو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور بلی کو بھوکے رکھنے پر جہنم کی رسید کی ہو، وہ اسلام جس نے دہشت گردی سے روکا ہو اور آج اسی اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے، وہ اسلام جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو، جیسے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. وہ اسلام جس کا قرآن کا یہ اعلان ہو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وہ اسلام کے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. وہ اسلام جس کا یہ اعلان ہو کہ لو ان الفاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اور آج اسی اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے
کہ مسلمانوں کو آج مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اور انہیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، اور انہیں ہی آج دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑ دیا جا رہا ہے کہ تم دہشت گرد ہو، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اس دیش کو آزاد کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی قربانی مسلمانوں نے دی ہے شاید کسی اور نے دی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس دیش کو بہت ساری قربانی دی۔ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے جو کیا ہے آج شاید ہی کسی اور نے کیا ہوگا۔ مسلمانوں کو آج طرح طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان چھوڑ دو اور پاکستان چلے جاؤ۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان تمہارا جتنا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی ہے۔ جتنا مسلمانوں نے اس دیش میں قربانی دی ہے اتنی کسی نے نہیں دی ہے۔ یہ اسلام ایک امن و سلامتی کا دین ہے جسے آج اس کی تعلیموں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر محبت و انسانیت اسی کا نام ہے اور دہشت گردی اسی کا نام، محبت و انسانیت اس چیز کا نام نہیں اور دہشت گردی اس چیز کا نام ہے، تو بتاؤ کس قوم کے یہاں محبت و الفت مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس کی جمہوری انقلاب کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کا سر کاٹ دیا گیا، گجرات کے اندر مسلمانوں کی کثیر تعداد کو شمشان گھاٹ پہنچا دیا گیا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ مالیگاؤں بم دھماکے میں مسلمان تھے کیا؟ گجرات احمد آباد کے اندر بم دھماکے میں مسلمان تھے کیا؟ اور آج مسلمانوں کو ہر طرح سے دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ کیا اس قوم کے ہاں محبت مل سکتی ہے کہ جس کی مہابھارت کی ایک روایت کے متعلق کروڑوں لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، محبت و انسانیت صرف اسلام کے اندر مل سکتی ہے۔ اب آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں محمد ارسلان حبیب الرحمن کو دعوت دیتا ہوں، تیار رہیں گے۔ اس کے بعد امان ندیم پٹنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من غی۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آئین زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اخلاقی اور روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے اور تہذیب و تمدن کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئی تھی، اور ایسے پرفتن اور آشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے پورے اہل عرب کو تہذیب و تمدن عطا کیا اور وہاں کے باشندوں کو اخلاقی اور روحانی ادب سکھلائے اور وہاں کے معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گوہر بن گیا۔ سامعین اکرام، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر ہے۔ اسلام جس کی عدالت میں نہ کوئی اجمی، نہ کوئی عربی، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، سب کے حقوق و ضوابط برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ تم آدم سے ہو اور آدم مٹی سے، اور رحم کے بارے میں کہتے ہوئے فرمایا ارحموا من فی الارض
यरहमुकुम मन फिस समा। और इस हदीस को शायर ने कुछ इस तरह बयान किया है कि तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, कि तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। इसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम वातिउत ताम वसिल्लुल अरहाम वसिल्लुल बिल्लैलि नास नियाम वतदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। यानी तुम सलाम को आम करो और खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ो, और जब लोग रातों को सो जाए तो तुम नमाज अदा करो, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर दिए जाओगे। मोहतरम सामीन, इस्लाम वो दीन है जिसमें गैर मुस्लिमों पर हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। आज तासुब तंग नजरी का ये आलम है कि पूरे इंसान इस साफ शफाफ तालीम को गदला करने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, वो इस्लाम जिसने पूरी इंसानियत को, वो इस्लाम जिसने कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की बशारत दी, वो इस्लाम जिसने बिल्ली को भूखा रखने पर जहन्नम रशीद किया हो, वो इस्लाम जिसने एक इंसान को कत्ल करने पर पूरी इंसानियत को कत्ल करार दिया हो। फरमाया, मन कतला नफ्स बगैर नफ्सी औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। यानी तुमने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो जान लो तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मेरे भाइयों, ये इतना ही नहीं बल्कि ये जो मदारिस है उनके अंदर कौल अल्लाह कौल रसूल की सदाएं बुलंद होती हो, और ये जो मदारिस है उनके अंदर हैवानियत के चंगुल से आज़ाद करने के इंसानियत के दर्स दिए जाते हो। उन मदारिस को दहशतगर्द कहा जाता है। वो दीन जिसका अदल का ये तकादा हो कि फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़ताअतु यदहा, जिसने अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो उनके हाथ काट दिए जाते। मेरे भाइयों, तो आज वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने कुछ और बातें पेश करूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इस्लाम के दुश्मनों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम को दुश्मन इस्लाम को समझने और गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं मोहम्मद मंजूर को दावत देता हूँ, वो आए अपने मौजू पर रोशनी डालें। इसके बाद तैयार रहेंगे अब्दुल रज़्ज़ाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन, आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है बद अखलाक़ी की मज़म्मत। हुस्न अखलाक इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है, जबकि बुरे अखलाक बुरे असरात मुरतब करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न अखलाक पसंद थे और उनको बुरे अखलाक नहीं पसंद थे, नापसंदीदा थे। कुरानी तालीमात को अपनाना हुस्न अखलाक कहलाता है और कुरानी तालीमात से इराब व इनहिराफ करना बुरे अखलाक कहलाता है। बुरे अखलाक समाज के लिए जहर होता है, इससे समाज तबाह व बर्बाद हो जाता है। मुसलमानों में दिल्लत व रुसवाई, पस्ती व तनज़्ज़ुली का एक बड़ा सबब
بد اخلاقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو ایک عورت کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ وہ عورت دن کے وقت روزے رکھتی ہے اور رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اس عورت کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں۔ ان دو حدیثوں سے ہمیں اچھے اخلاق کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اچھے اخلاق ہونا کتنا ضروری ہے، اور وہیں ان حدیثوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں سدھرے، ہمارے اندر اچھے اخلاق نہیں آئے، تو ہم کو قیامت کے دن جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی کی بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جہالت و بے علمی، نمبر 2 ظلم و زیادتی، نمبر 3 ظلم و زیادتی، نمبر 3 تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں عبدالرزاق کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے شیخ ریان تسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواہ البخاری۔ محترم صدر مجلس، حکم صاحبان اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ معزز سامعین، قرآن اللہ کا کلام ہے جو منزل من اللہ ہے، اس میں بڑی مٹھاس اور عجیب لذت ہے۔ یہ قرآن ہدایت و سعادت کی کتاب ہے۔ یہ کلام جس کے سامنے بڑے بڑے ادباء و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے وضاحتی اور بے معنی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے جس کو آج تک کوئی نہ پیش کر سکا اور نہ رہتی دنیا تک پیش کر سکتی ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس میں کہیں کوئی اختلاف و تضاد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، لیکن مگر آپ بسم اللہ کے با سے والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں گے مگر کہیں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، معزز سامعین، اب آئیے ہم جان لیتے ہیں تلاوت قرآن کی چند اہمیت و فضیلت کو۔ تلاوت قرآن کی سب سے پہلی اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ
قرآن کا قاری دنیا و آخرت میں افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مجلس مشاورت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر حفاظ کو جگہ دیتے تھے، جبکہ ان کے علاوہ دیگر حفاظ موجود رہتے تھے مگر آپ انہیں مدعو نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ ہی کو منصب امامت کا مستحق ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہی کرائے گا جو قرآن کا حافظ ہو، یعنی قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر معزز و مکرم اور محترم بن جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں حافظ کو عزت و وقار، شرف و منزلت و منصب ملتا ہے، اسی طرح آخرت میں اس کو بڑا مقام ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی دوسری اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، جس کی تلاوت پر رب کائنات کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے، جس کی تلاوت پر رب کائنات کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور ایک حرف کو ادا کرنے پر 10 اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے قرآن کے کسی ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی اپنے جیسے 10 گنا ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی تلاوت کو رب کائنات نے فائدہ مند تجارت کا مشابہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ محترم سامعین اکرام، تلاوت قرآن کی تیسری اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی وجہ سے عروج و بلندی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بام عروج تک پہنچا دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین اکرام، لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں شیخ ریان تسلیم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنے موضوع پیش کریں۔ اس کے بعد تیار رہیں گے اکاشا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال تعالى يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ محترم صدر ذی وقار، حکم صاحبان، معزز و مکرم اساتذہ اکرام، آج کے اس آفاق نادی کے اندر، سالانہ آفاق نادی کے اندر میں جس عنوان کو لے کر آپ سے روبرو ہوا ہوں وہ ہے دہشت گردی اور اسلام۔ سامعین اکرام، دور حاضر کے ذرائع ابلاغ دہشت گردی کا لفظ باکثرت استعمال کر رہے ہیں، اور بعض سیاسی عناصر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے، نعوذ باللہ، جبکہ تشدد اور اسلام کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فرق ہے۔ جہاں تشدد ہو، جہاں اسلام ہو، وہاں تشدد کی ہلکی پرچھائی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جہاں تشدد ہو وہاں اسلام کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کے درمیان محبت کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ہے مومنو تم پورے کے پورے اسلام سلامتی پر داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ جب زمین کی اصلاح ہو جائے اس میں فتنہ و فساد مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فتنہ و فساد بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو خون ریزی سے سخت نفرت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا سامعین اکرام لا تقتلوا النفس التي حرم الا بالحق، کہ جس خون کو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے اسے قتل نہ کرو سوائے حق کے. سامعین اکرام، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے لوگ اس مذہب اسلام پر بڑا دھبا لگا رہے ہیں کہ یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی اور تشدد کی تعلیم دیتا ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو دہشت گرد بناتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ لوگ مذہب اسلام کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اور صرف جھوٹ اور مذہب اسلام پر بہت بڑا بہتان ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام امن و سلامتی پھیلانے والا دین ہے، کیونکہ جس نے یہ دین عطا کیا وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس پر یہ دین عطا کیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس کے ذریعے اس دین کو عطا کیا وہ روح الامین ہے. سامعین اکرام، بھلا کیسے یہ دین اپنے ماننے والوں کو دہشت گرد بنا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اسلام نے دہشت گردی کی ہر ایک اقسام کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس کسی نے بھی کسی کا قتل کیا یا زمین کے اندر فساد پھیلایا، گویا کہ اس نے فکأنما قتل الناس جميعا، تمام لوگوں کو قتل کیا. سامعین اکرام، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو مذہب اسلام کو دہشت گرد اور تشدد پسند قرار دیتے ہیں. کیا پہلے عالمی جنگ کا آغاز کس نے کیا؟ کس نے لوگوں کے قتلوں کو عام کیا؟ کس نے دوسری عالمی جنگ شروع کی؟ کس نے لوگوں کو بے ذریعہ قتل کیا؟ ارے وہ کون تھا جس نے ناگاساکی کے اوپر بم گرا کر وہاں کے بچوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا؟ کیا مذہب اسلام کے ماننے والے تھے؟ جی بالکل بھی نہیں. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مذہب اسلام کے ماننے والے تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. تو پھر کیوں یہ گودی میڈیا اور دشمنان اسلام ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام مذہب امن و سلامتی کا چشمہ ہے. اور میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ کہتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ آزادی کی جنگ مسلمانوں نے شروع کی. ارے اے عقل کے اندھو، میں تمہیں یہ بات کو واضح کرتے ہوئے کہوں گا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، وہاں کے لوگوں کا چین و سکون حرام کیا، تو مسلمانوں سے یہ ان کا ظلم و ستم دیکھا نہ گیا اور مسلمانوں نے ان کے خلاف آواز کو بلند کیا. اور یہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ تھا، نہ کہ دہشت گردی. اب اسلام میں دہشت گردی کی ہر ایک اقسام کو حرام قرار دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے دور رہے جو اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اپنے دین کی صحیح سمجھ اور اپنی دین کی صحیح تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین تو ہم کو اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور پوری دنیا میں امن قائم رب. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں اوکاشا ابو ہریرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تیار رہیں گے محمد صارم عبدالحکیم. اس بزم کے آخری مقرر ہیں محمد صارم عبدالحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم من آدم وآدم من التراب. محترم سامعین، صدر مجلس اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس بابرکت مجلس میں جس عنوان کو لے کر یہاں کھڑا ہوا ہوں وہ ہے دہشت گردی اور اسلام. معزز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کے آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن اور پرآشوب ماحول میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سلامتی کا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. انہوں نے اہل عرب کو
اخلاقی و روحانی آداب سکھلائے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ معزز سامعین، اسلام وہ دین برحق ہے جس کی عدالت میں نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی عجمی، بلکہ سب کے حقوق یکساں و برابر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم لوگ سن لو کہ تم آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین ہے جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اسلام کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی، وہ اسلام جس نے بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم رسید کیا، وہ اسلام جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا، وہ اسلام جس نے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسے حکیمانہ بات کہی، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آج اس دین کے ماننے والوں کو دہشت گرد اور آتنکواد کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ وہ مدارس جن میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ مدارس جن میں حیوانیت کے چنگل سے نکال کر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، وہ مدارس جن میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس کو آج دہشت گرد کا اڈا کہا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے، ہم پر پانی حرام ہوگا۔ معزز سامعین، اسلام جسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کے اشرفوں کے اشرف نے کہا تھا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اے دنیا والو جواب دو، اگر یہ دہشت گردی اور بربریت ہے تو محبت اور شفقت کیا چیز ہے؟ کیا وہ وہی چیز ہے جس نے جمہوری انقلاب کے نام پر لاکھوں سروں کو ناریل کی طرف پھینک دیا؟ یا یہ وہ چیز ہے، یا وہ بی جے پی اور RSS جیسی تنظیم ہے جس میں ہر روز ایک نئے فتنے برپا ہوتے ہیں؟ یا وہ چیز ہے جو دنیا دار پجاریوں کا مہابھارت میں ایک سرگرمی ہے کہ مہابھارت میں ایک عنوان ہے کہ کروڑوں مسلمان بے گناہ مارے گئے۔ اب آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں اس بزم کے آخری مقرر محمد صارم عبدالحکیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ صدر مجلس، حاضرین انجمن، آج کی اس انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ اسلام اور دہشت گردی، اس موضوع پر دنیا بھر میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر اسلام کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں آج ان فتنوں کی تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی دین کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، دہشت گردی ایک زہر قاتل کے مانند ہے جو انسانیت کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ دہشت گردی یہ ایک ایسی فتنہ انگیزی ہے جس کا مقصد خونریزی اور دہشت و خوف کی فضا قائم کرنا اور انسانوں کی امنگوں کو کچلنا ہے۔
میرے بھائیوں عزیز دوستوں، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو وہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس ظلم و تشدد کی حمایت کرتا ہے؟ کیا اسلام اس دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں واضح فرمان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص اس زمین میں کسی بھی نفس کو بے گناہ نفس کو قتل کرے گا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے۔ یہ آیت ایک فیصلہ کن اور صریح جواب دیتی ہے کہ اسلام میں کسی بے گناہ شخص کی جان لینا قطعی طور پر حرام ہے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کی شر سے اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اسلام میں کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم و ستم کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، اگر کوئی شخص اپنی ذاتی مفادات، عصبیتوں اور نفرت کی بنا پر کسی بے گناہ شخص کی جان لیتا ہے تو وہ دراصل اسلام کے حقیقی پیغام سے غافل ہے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، دہشت گردی کی جڑ دراصل شدت پسندی، نفرت اور دہشت گردی کی جڑ دراصل شدت پسندی اور نفرت میں پیوست ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو اپنی مذموم کارروائیوں کے ذریعے اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کان کھول کر سن لیجئے کہ اسلام اس سوچ کے خلاف ہے کہ کسی بھی شخص پر کسی طرح کا ظلم کیا جائے۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انما یسفک الدماء من هو اسیر الجاہلیہ، یقیناً وہ لوگ جو خون ریزی کرتے ہیں وہ دراصل اپنی جاہلیت کے اسیر ہیں۔ یہ قول واضح کرتی ہے کہ دہشت گردی جاہلانہ سوچ کی پیداوار ہے اور یہ پیداوار اور اسلام کے یہ خلاف ہے۔ اللہ ایک حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظلموا، اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تم اپنے نفس پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم لوگ ظلم نہ کرو۔ اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال میں سب سے بہتر ہوں، اور میں اپنے اہل و عیال میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، یہ پروگرام جو اب تک چلا وہ گروپ الیہ کا اردو تقریری مقابلہ تھا۔ یہاں یہ پروگرام ختم ہوتا ہے اور فوراً ہی اس کے بعد ہی ایک دوسرا پروگرام برجستہ تقاریر کا مقابلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ میں اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے عبدالرزاق ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کارروائی شروع کریں۔ السلام علیکم۔